الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول، یہ مضمون کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 182 تا 202 اور 14 تا 15 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول پڑھ یا سن لے، اس کی نیک و جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو، اس کی دعائیں مقبول ہوا کریں اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا کی اہمیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دافع بلا ہے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ عبادات میں دعا کا مقام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ دعا کے 3 فائدے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا نمبر 2، اللہ پاک کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھیں تو تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں۔ اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ یا عفو کے 5 حروف کی نسبت سے 5 مدنی پھول۔ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ ترجمہ کنز ایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 2، دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 3، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ دعا
عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 5، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، دعا مانگنے میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ پاک ہماری یہ حاجت پوری کرتا ہی نہیں، بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ نماز نہ پڑھنا تو گویا خطا ہی نہیں۔ اس طرح کی بھڑاس نکالنے والے سے اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں۔ دیکھا آپ نے، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزی، انگریزوں کی طرح سر بھی برہنہ، لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ آتش پرستوں جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھیں، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی منڈانا حرام، اور دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بد نگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ جس دوست کی بات نہ مانے، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا۔ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا، تب بھی آپ شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ اللہ پاک نے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایتی کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار کے حکموں پر عمل نہ کریں، اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ پاک بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کریں پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً
اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا ایک سبب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر سرور ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو کہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے فرماتا ہے، اے جبریل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ واقعہ، حضرت یحییٰ بن سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، عرض کی، الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا، اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کو اپنے نیک بندوں کی گریہ و زاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ احسن الویاء صفحہ 33 میں آداب دعا بیان کرتے ہوئے حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلدی مچانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا کریم 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو، ایسی بھی دعا نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کرے ورنہ دعا قبول نہ کی جائے گی۔ احسن الویاء آداب دعا پر اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے اور اس کا نام ذیل المدعا لاحسن الویاء رکھا ہے۔ اسی حاشیے میں ایک مقام پر دعا کی قبولیت میں جلدی مچانے والوں کو اپنے مخصوص اور نہایت ہی علمی انداز میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، افسروں کے پاس تو بار بار دھکے کھاتے ہو، مگر سگانے دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 3 برس تک امیدواری اور انتظار میں گزارتے ہیں، صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں یعنی دھکے کھاتے ہیں، اور وہ افسران ہیں کہ رخ نہیں ملاتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے، دل تنگ ہوتے، ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ امیدواری میں لگایا تو بیگار یعنی بیکار محنت سر پر ڈالی، یہ حضرت گرے یعنی امیدوار جیب سے کھاتے، گھر سے منگاتے، بیکار بیگار یعنی فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں، اور وہاں یعنی افسروں کے پاس دھکے کھانے میں برسوں گزرے، ہنوز یعنی ابھی تک گویا روز اول ہی ہے، مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امید توڑیں نہ افسروں کا پیچھا چھوڑیں، اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے کل کا ہوتا آج ہو جائے۔ ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا اور شکایت ہونے لگی، صاحب پڑھا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ احمق اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ ترجمہ، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی۔ بعض تو اس پر ایسے جامے سے باہر یعنی بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اعمال و ادعیہ یعنی اوراد اور دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد بلکہ اللہ پاک کے وعدہ کرم سے بے اعتماد، والعیاذ باللہ الکریم الجواد۔ ایسوں سے کہا جائے کہ اے بے حیا، بے شرمو، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے 1000 بار کچھ کام اپنے کہے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنے کام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ لجاؤ یعنی شرماؤ گے کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں، اب کس منہ سے اس سے کام کو کہیں۔ اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے یعنی مطلب پڑا تو کہہ بھی دیا، اور اس نے اگر تمہارا کام نہ کیا تو اصلاً محل شکایت نہ جانو گے، یعنی اس بات پر شکایت کرو گے ہی نہیں۔ ظاہر ہے خود ہی سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کا کام کب کیا تھا جو وہ کرتا۔ اب جانچو کہ تم مالک علل اطلاق عز و جل کے کتنے احکام بجا لاتے ہو۔ اس کے حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا خواہی نہ خواہی ہر صورت میں قبول چاہنا کیسی بے حیائی ہے۔ او احمق، پھر فرق دیکھ، اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر، ایک ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں۔ تو گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت و عافیت، بلاؤں سے حفاظت، کھانے کا ہضم، فضلات یعنی جسم کے اندر کی گندگیوں کا دفع، خون کی روانی، اعضاء میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، بے حساب کرم، بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں۔ پھر اگر تیری بعض خواہشیں عطا نہ ہوں کس منہ سے شکایت کرتا ہے؟ تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کاہے میں ہے؟ تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی کہ اس بظاہر نہ قبول ہونے والی دعا نے دفع کی؟ تو کیا جانے کہ اس دعا کے عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے؟ اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے۔ ہاں، بے اعتقادی آئی تو یقین جان کے مارا گیا اور ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا، والعیاذ باللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اللہ کی پناہ، وہ پاک ہے اور عظمت والا۔ اے ذلیل خاک، اے آب ناپاک، اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شرف پر غور کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنا پاک متعالی یعنی بلند نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے، اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے۔ لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار۔ او بے صبرے، ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستان رفیع کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہے اور ٹکٹکی بندھی رکھ کے اب دیتے ہیں، بلکہ پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ و مراد کچھ یاد نہ رہے۔ یقین جان کہ اس دروازے سے ہرگز محروم نہ پھرے گا کہ من دقا باب الکریم انفتح، یعنی جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر کھل گیا۔ وباللہ التوفیق، اور توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر تو کرم ہے۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرا پروردگار فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 186۔ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پارہ 23 سورہ صافات آیت 75۔ ہم کیا اچھے قبول کرنے والے۔ ادعونی استجب لکم پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں، بس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا۔ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 10۔ سائل کو نہ جھڑک، آپ کس طرح اپنے خوانے کرم سے دور کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے دعا مانگنے والوں کے مسائل حل ہونے کے کافی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ مدنی قافلے میں عرق النساء کا علاج ہو گیا۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہمارا مدنی قافلہ ٹھٹھا شہر وارد ہوا۔ شرکا میں سے ایک اسلامی بھائی کو عرق النساء کا شدید درد اٹھتا تھا۔ بیچارے شدت درد سے ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے۔ ایک بار درد کے سبب رات بھر سو نہ سکے۔ آخری دن امیر قافلہ نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ دعا شروع ہوئی۔ ان اسلامی بھائی کا بیان ہے الحمدللہ دوران دعا ہی درد میں کمی آنا شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد عرق النساء کا درد بالکل جاتا رہا۔ الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ دن آج کا دن مجھے پھر کبھی عرق النساء کی تکلیف نہیں ہوئی۔ الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت مجھے علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی خدمت ملی ہوئی ہے۔ گر ہو عرق النساء یا عارضہ کو عیسیٰ پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں گی بس چل پڑے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی برکت سے عرق النساء جیسی موذی بیماری سے نجات مل گئی۔ عرق النساء کی پہچان یہ ہے کہ اس میں چڈھے یعنی ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک شدید درد ہوتا ہے۔ یہ مرض برسوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول۔ تقریباً تمام مدنی پھول احسن الویاء لآداب الدعاء ما شرح ذیل المدعا لأحسن الویاء سے لیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز ایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا، اور الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ نمبر 3، جو محال یعنی ناممکن یا قریب بمحال ہو اس کی دعا نہ مانگے۔ لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی، عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔
یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 5، قطع رحم یعنی فلاں رشتہ دار میں لڑائی ہو جائے کی دعا نہ کرے۔ نمبر 6، اللہ پاک سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ نمبر 7، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخوابیوں سے بدتر ہے۔ نمبر 10، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ 11، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ یعنی آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ 12، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے۔ 13، یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں، کہ اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمان کا دوزخ میں جانا وارد ہوا۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے۔ 14، اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ 15، جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے، مثلا مرد یوں نہ کہے کہ یا اللہ پاک مجھے مرد کر دے، مثلا استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے، البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف سے رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ 16، دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے کہ یا اللہ پاک تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا تو اچھے مسلمانوں کے طفیل پالے گا۔ 17، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ 15 قرآنی دعائیں۔ نمبر 1،
15 قرآنی دعائیں. نمبر 1، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 201. ترجمہ کنز الایمان. اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. نمبر 2، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 286. ترجمہ، اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چونکیں. نمبر 3، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 286. ترجمہ، اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. نمبر 4، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 8. ترجمہ، اے رب ہمارے، دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا. پارہ 5، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 16. ترجمہ، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. نمبر 6، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 193. ترجمہ، اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما، مٹا دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر. نمبر 7، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. پارہ 8 سورہ الاعراف آیت 47. ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. نمبر 8، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. سورہ اعراف پارہ 9 آیت 126. ترجمہ، اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا. نمبر 9، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 40. ترجمہ، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے. نمبر 10، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 41. ترجمہ، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. نمبر 11، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پارہ 18 سورہ مومنون آیت 118. ترجمہ، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا. نمبر 12، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پارہ 19 سورہ الفرقان آیت 74. ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. نمبر 13، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم.
پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ 14 ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پارہ 18 سورہ مومنون آیت 97 ترجمہ: اے میرے رب، تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔ 15 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 24 ترجمہ: اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔ قرآن کے 4 حروف کی نسبت سے آیت الکرسی کے 4 فضائل۔ نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ نمبر 2، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کی: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ نمبر 3، مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ پاک اسے، اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ آیت الکرسی کی 5 برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری، غرقابی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پسندیدہ دعا۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبت نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔